من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا آج 27 مارچ بروز ہفتہ یہ محفل جامع مسجد عالیہ کی کانفرنس آئی ہوئی منعقد کی گئی ہے۔ یہ انشاءاللہ اس میں جو ہے مخاطب کر رہے ہیں اسلام الدین مجاہد صاحب۔ ان کے بارے میں تو کچھ کہنا زیادتی ہوگی یا منہ تعریف کرنے کے برابر ہوگی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ ایک بہترین مفکر ہیں۔ اس میں بمسمہ کے تحت آپ ایک مجاہد ہیں جو اسلام کی فکر اور تہذیب و معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر وقت جو ہے کوشاں رہتے ہیں، اور کوئی لمحہ ان کا ایسا نہیں موقع کو جانے نہیں دیتے جس سے وہ جو ہے قوم اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہمیشہ اخبارات کی سرخیوں میں بڑے بڑے عنوانات کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہاں پر جو الحمدللہ انہوں نے کئی محافل کو جو ہے مخاطب کیا ہے، اس لیے آپ کا نام گرامی تعارف کا محتاج نہیں ہے ماشاء اللہ سے۔ اور آج کا جو ہے عنوان انہوں نے جو دیا ہے وہ الحمدللہ کہ جو ہے باطل کی جو ہے جو سازشیں ابتدا سے ہوا کرتی ہیں قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ آج کن ریشہ دوانیوں کی کا عروج ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ تو آپ کا جو عنوان جو ہے ماشاء اللہ سے قرآن کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ باطل قوتوں کی سازشیں، یہ سب سازش کا نتیجہ ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سازشیں یہ آج کے اپنے پیدا کرتا نہیں ہیں، آج کے ماحول میں تو اجاگر ہو کے آئی ہیں، اور اللہ نے ہم کو ذرا اتنا شعور دیا ہے کہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ کیا جو ہے یہ ہے، ورنہ یہ تضادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کے اوپر ہوئے تھے،
لہذا قرآن خود اس بات کا جواب دیا کہ تم لوگ کیا بولتے ہو یہ قرآن کے تعلق سے، اگر جب تم میں ہمت ہے، جب تم میں اتنی صلاحیت ہے، اپنی عربی دانی کے اوپر فخر ہے، تو اس جیسی کم از کم ایک صورت میں تو کم از کم 4-5 آیتوں کے مقابل کر کے لاؤ۔ تو یہ کھلا چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے تعلق سے دیا جا چکا ہے۔ قرآن واضح طور پہ اس بات کو بتا دیا ہے۔ اب وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں یہود و نصارہ کی ابتدا سے ہیں اور آخر دم تک رہیں گی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائیں، اتنا باشعور بنائیں کہ ان کا مدلل بلکہ منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اس کے اندر اپنوں کا بھی زیادہ دخل ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات ہمارے اسلامی بیان نہیں ہے، آپ ذرا تفصیلات سنیں۔ ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ یہ قد افلح من تزکیٰ۔ ہر انسان اپنی جگہ پر اپنے معاشرے میں اپنے عہدے کے مطابق کامیابی چاہتا ہے۔ کامیابی چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، بزنس مین ہو، کسان ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہر آدمی کے دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کامیابی، لہٰذا جو ہے ہر آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کون کامیاب ہیں؟ قد افلح من تزکیٰ۔ قرآن فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو پاک ہو گئے، جس نے اپنے تزکیہ کر لیا، پاک ہو گئے۔ اب پاک کا مطلب کیا ہوا؟ پاک دو طرح کی ہوتی، ایک تو ایک جسمانی پاکی، غسل کرنا، وضو کرنا، یہ ایک بدنی پاکی ہوئی۔ دوسرا باطنی پاکی۔ باطنی پاکی میں آپ کے جو ہے اخلاق حسنہ ہے، اخلاق رذیلہ ہیں، آپ کے جو ہے نفسیاتی ہیں، اس کی جو ہے اصلاح کرنا ہے، اس کی پاکی ضروری ہے۔ بدن کی پاکی تو ہم جو ہے ظاہر ہے، لیکن باطنی پاکی جو ہے اس کے اندر جو ہے جو اخلاق رذیلہ ہوتی ہیں اسے اجتناب بدلنا۔ اب وہ اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ غلط بیانی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، تکبر وغیرہ، یہ سب اخلاق رذیلہ ہیں۔ اس کی جو ہے اصلاح کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نفسی طور پر انسان کے قلب کے اندر کفر، شرک، گناہوں سے بچنا، یہ پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقام پر کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ اب جو ہے ہمارے تنویر صاحب نے جو ہے خیرات کا آغاز کیا، ہمارے مسجد کے جو ہے نائب نشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجازت نصیب فرمائے۔ میں مجاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیرات سے مجاہد فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں انسانی ہدایت کے نازل فرمائی۔ درود السلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے قرآن کے پیغام کے مطابق بندگان خدا کو خدا کی طرف بلایا۔ قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوانوں، آج تاریخ اسلام کی 921واں یہ لیکچر ہونے جا رہا ہے اور اس لیکچر کا عنوان میں نے دیا ہے قرآن پر اعتراضات، باطل قوتوں کی سازشیں۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ آخری کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی اور آسمانی صحیفہ آنے والا نہیں ہے۔ جو کوئی گروہ انسانی ہدایت اور نجات چاہتی ہے اس کے لیے قرآن سے وابستگی لازمی ہے، اور جو کوئی فرد اور گروہ قرآن سے دوری اختیار کرے گا، قرآن کی آیات کو چھٹلائے گا،
قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ دوزخ کا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا، اس کی ساری تاریخ سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کو مکے والوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول پر اپنے آخری کلام کو نازل فرمایا۔ جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے اور غور و فکر کر رہے تھے کہ اس کائنات کا کون مالک ہے، اس کائنات کا چلانے والا کون ہے، کس کے حکم سے انسان کو زندگی ملتی ہے اور کس کے حکم سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی تفکر و تدبر کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہو چکی تھی، اور ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور آپ کا اعلان نبوت کیا گیا۔ نبوت کے بعد انسانوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور اپنے ہدایات قرآن مجید کی شکل میں نازل کیے۔ وقفے وقفے سے اللہ کے رسول پر وحی آتی اور وہ احکامات بیان کیے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئی ہوئی اس وحی کو اپنے صحابہ کے درمیان میں بیان فرماتے، اور اسی کے مطابق معاشرے کی تطہیر کی جاتی اور انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ذات بابرکت اللہ کی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یعنی کتاب کے ساتھ۔ اگر یہ کتاب کا اللہ تعالیٰ نزول نہ فرماتا تو لازمی چیز ہے کہ انسان بھٹکتا اور گمراہی کا شکار ہو جاتا، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات کے لیے کچھ احکامات قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اور ہر شخص کو یہ حکم دیا گیا، یہ تاکید کی گئی کہ وہ ان قرآنی آیات پر عمل کرے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا اس قرآن کو اور اس نے حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی، سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ قرآن مجید میں جہاں ذکر کا لفظ آیا ہے تو یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، کیونکہ قرآن اللہ ہی کے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ باتیں ہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، کہ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذمہ داری کسی انسان گروہ کو نہیں دی گئی، کوئی حکومت کو نہیں دی گئی، کوئی اور خاندان قبیلے کو نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے کلام کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لے لیا ہے۔ اب جب ذمہ لے لیا ہے تو لازمی چیز ہے کہ جو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے وہ قیامت کے برپا ہونے تک اسی حالت میں باقی اور برقرار رہے گا، کیونکہ جس نے اس کو نازل کیا اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ دنیا نے بہت کچھ کوششیں کر لی، جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ جب کہ کچھ لوگوں نے جو اپنی ذہنی یعنی مریض ہیں، جو نفسیاتی مریض ہیں اور جو سستی شہرت کے لیے قرآن پر حرف گیری کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے ہی قرآن کے خلاف میں باطل سازشیں اپنا کام کرتی رہی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ تو کسی انسان کا کھڑا ہوا کلام ہے، یہ کوئی افسانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی شاعری ہے۔ تو 1400 سال پہلے بھی مکے کے اندر کچھ ایسے بددینیت لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے یہ تو تمہارا اپنا کھڑا ہوا کلام ہے، یہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اور پھر یہ تک تانا دیتے تھے کیا تم ہی ایک ایسے شریف زادے تھے مکے کے اندر کہ تم پر ہی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نازل کرتا، کیا تم سے بہتر لوگ نہیں تھے، کیا تم سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، کیا تم سے زیادہ یعنی معاشرے کے اندر معزز لوگ نہیں تھے، ان پر اللہ نے یہ کلام کیوں نازل کیا، صرف تم پر کیوں کیا؟ تو اس وقت قرآن نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم اس کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی ایک آیت تم ایسی پیش کر دو،
1400 سال گزر گئے لیکن دنیا ایک آیت کیا ایک آیت کا ٹکڑا بھی نہیں پیش کر سکی۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو میں نے نازل کیا اپنے بندے پر اتارا ہے میں نے قرآن کو، اور اگر تم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو اس جیسی کوئی آیت لاؤ اور سب کو جمع کر لو۔ دنیا میں جس کو تم عقل مند سمجھتے ہیں، جس کو تم دانا سمجھتے ہیں، ان سب کو جمع کر لو سوائے اللہ کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آگے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ پھر قرآن نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے یہ کام کیونکہ تمہارے میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اللہ کی ان آیات کے بالمقابل کوئی آیت لا سکو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا غار حرا میں جو پہلی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد سے مکمل جو قرآن نازل ہوا، اس کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں یہ قرآن پھیلا، پھر پوری دنیا میں پھیلا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا قرآن بھی وہی ہے، ہندوستان میں پڑھا جانے والا قرآن بھی وہی ہے، سعودی عرب میں اگر کوئی قرآن پڑھتے ہیں کچھ کہانی سے تو وہی قرآن کی آیات ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک معصوم بچہ بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو وہی قرأت ہے اور وہی قرآن ہے جو خانہ کعبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے کہ روئے زمین پر کہیں پر بھی جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو کہیں پر بھی کوئی زیر و زبر اور کوئی پیش کا فرق محسوس نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت آ گئی ہو، یا سورہ بقرہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت آ گئی ہو، یا سورہ آل عمران میں سورہ نساء کی آیت آ گئی ہو۔ نہیں، بلکہ جو ترتیب اور جو تدوین ہمارے پاس ہے 1400 سال پہلے وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا ان علینا جمعہ و قرآن کہ بے شک ہماری ذمہ داری قرآن کو جمع کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ انہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے ترتیب چیز آپ کو دے کر چلی گئی ہے، کوئی ایسی چیز آپ کے حوالے کر دی گئی کہ جو بے ربط ہے، جس میں کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو صحابہ کو سناتے اور صحابہ اس کو یاد کر لیتے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس کام کے لیے متعین کر دیا تھا جن کو ہم کاتبین وحی کہتے ہیں۔ 10 سے 12 صحابہ کرام کی جماعت تھی چھوٹی سی، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ جب کبھی وحی کی شکل میں قرآن نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد فرماتے اور صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، پھر حضرت عبی بن ابی کعب، پھر اسی طریقے سے معاویہ، حضرت معاویہ کاتب وحی ہے۔ ہم لوگ حضرت معاویہ کے تعلق سے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو سن کر اپنے طور پر ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے اس سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام، آپ کاتب وحی رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ قرآن کو لکھے اور اس کو، البتہ کاغذ کی شکل اس وقت نہیں تھی، کتاب کی شکل میں قرآن کو نہیں لکھا گیا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ پتھروں کی سلوں پر قرآن کو لکھا گیا، چمڑے پر قرآن کو لکھا گیا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ آپ خود سید الحفاظ تھے، یعنی حافظوں کے سردار تھے آپ۔ پورا قرآن جو حضرت جبرائیل آپ کے پاس لے کر آتے تھے اس کو آپ یاد فرماتے تھے، اور جیسا کہ یہ روایات میں بات آتی ہے کہ رمضان مبارک آتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی حفاظت کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن باطل طاقتیں ہمیشہ اس طرف لوگوں کو جو ہے نا یہ کہہ کر پروپیگنڈا کرتی رہی اور یہ کہا گیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت قرآن نے یہ چیلنج کیا جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس امر میں کوئی شک ہے، یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور دنیا پوری مل کر بھی
اس جیسی کوئی آیت کیا آیت کا ایک ٹکڑا نہیں پیش کر سکتی ہے۔ پھر قرآن کی عظمت اور قرآن کی بزرگی کے تعلق سے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ سورہ حجر کی آیات آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن وہ ہے کہ جو آسمانوں پر اتارا جاتا تو آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمان پھٹ جاتے۔ یہ قرآن کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا کلام ہے کہ اس کو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پھر ایک جگہ قرآن یہ کہا، سورہ ابراہیم کا آغاز اس سے ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا کہ لتخرج الناس، کہ لوگوں کو برائیوں سے نکالے، اندھیرے سے نکالے۔ گمراہ اندھیرے سے مراد صرف یہ اندھیرا نہیں ہے کہ لائٹ جاتے ہی تاریکی آ جائے، اندھیرے سے مراد یہ کہ حق کی لوگوں کو جو ہے نا معلومات نہ ہو، صحیح بات لوگوں کو معلوم نہ ہو، گمراہی میں انسان مبتلا ہو۔ تو کہا گیا کہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب جب یہ قرآن کا پیغام عام ہونے لگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر اس قرآن نے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جس انقلاب کے بارے میں دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر کون سی برائی نہیں تھی، کون سی بدکاری نہیں تھی، انسان ضلالت کی آخری منزل پر تھا۔ ایک خدا کے بجائے 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ جو ایک خدا کا گھر تھا، ایک مرکز توحید تھا، وہاں لا کر بتوں کو بٹھا دیا گیا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے معاشرتی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بعض قبائل ایسے تھے کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ تلواریں نکال لیتے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ کوئی تہذیب یافتہ معاشرے میں، کوئی تعلیم یافتہ معاشرے میں قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن جب یہ قرآن آیا اور قرآن نے لوگوں کے دلوں پر اثر کرنا شروع کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی معاشرہ اور وہی سماج جہاں پر لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں شراب خوری عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے مختصر کے اندر ایک ایسا پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا کہ جہاں اس برائی کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ سارے لوگ ایک خدا کے بندے بن گئے، ہر ایک نے جو ہے نا اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور لڑکیوں کی پیدائش پر لوگ جشن منانا شروع کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بیٹی یا 2 بیٹی یا 3 بیٹیوں کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا تو وہ اور میں جنت میں ایک سا رہیں گے۔ یہ خوشخبری ملنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے کہ بچیوں سے محبت اور شفقت کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو گیا۔ قتل و غارت گری ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عفو و درگزر سے کام لو۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے جو لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری برائیاں مکے سے ختم ہو گئی۔ یہ سب کس کا اعجاز تھا؟ یہ سب دراصل قرآن مجید کے نزول کا اعجاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے انسانوں کو ہدایت کی طرف لایا۔ لیکن ایک چند طاقتیں تھیں جو یہ چاہتی تھی کہ قرآن کا پیغام نہ پہنچے، قرآن کے پیغام کو ختم کرنے کی سازشیں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے اور جھوٹے قرآن کے مدعیان بھی پیدا ہوئے اور مختلف قسم کی یعنی عربی عبارتوں کو کھڑ کر یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اس قسم سے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کو زوال آیا اور مسلمان اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے اقتدار سے ہٹا دیے گئے اور اس کے بعد جب باطل طاقتیں آئی تو ان باطل طاقتوں نے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، ان کے نام کو لے کر مختلف قسم کی باتیں یعنی غلط قسم کا پروپیگنڈا کر دینا اور اسی طریقے سے دیگر مقدسات اسلام کے تعلق سے غیر غلط باتیں پھیلائی گئی۔
چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے حملے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ محمد ابن عبداللہ نے جو دین پھیلایا ہے یہ جو ہے قتل و غارت گیری کا تعلیم دیتا ہے، یہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، اس قسم کی باتیں دنیا کے سامنے لائی گئی۔ چنانچہ آپ نے نام سنا سلمان رضی کا، آپ نے نام سنا تسلیمہ نسرین کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں اور انہوں نے قرآن کے تعلق سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس قسم کے نازیبا اور کتنے ہی گھٹیا انتہائی یعنی غلط قسم کے الفاظ استعمال ہیں۔ آج اس وقت ایک مسئلہ ہندوستان میں چل رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بددینیت انسان، ایک ایسا انسان جو نہ دینی علوم کو جانتا ہے نہ عصری علوم کو پڑھا لکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید وہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وسیم رضوی کا نام آپ نے سنا ہمارا، پورے ہندوستان کے اندر پوری دنیا کے اندر اس پر جو بکا ہو رہی ہے، اس کی افراد خاندان نے اب اس کو اس سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے بھائی نے کہا ہم اس کو بھائی نہیں مانتے ہیں، اس کے اولاد نے کہہ دیا کہ ہم اس کو اپنا سرپرست اور اپنا سردار خاندان نہیں مانتے ہیں، اور پھر اس کے فرقے والے تو کھل کر سامنے آ گئے اور نے کہا کہ اس کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے، ہم نے اس کو خارج کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہوتی رہیں گی، میں ان تفصیلات میں یہاں پر جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ ایک علمی مجلس ہے، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو پیغام دیا ہے کیا یہ پیغام واقعی انسانوں کو قتل و غارت گیری کی دعوت دیتا ہے؟ کیا یہ پیغام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے؟ کیا یہ پیغام وہ ہے جو انسانوں کے درمیان میں فرقے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر ان کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے؟ یا قرآن کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عورت الگ ہے، مرد الگ ہے، عورت کو مظلوم رکھا جائے، اس پر ظلم کو روا رکھنے کی کیا قرآن نے تعلیم دی؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے لے کر آپ سورہ والناس تک آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو سوالات رکھے ہیں ان سوالوں کا کوئی جواب قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن نے کہیں پر بھی بدامنی کی بات نہیں کی، قرآن نے کہیں پر بھی تشدد کی بات نہیں کی، قرآن نے کہیں پر بھی لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی بات نہیں کی، قرآن نے کبھی اس بات کی بھی بات نہیں کی کہ کوئی شخص جو قرآن پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا ہے تو اس کو ساتھ بھی کوئی جو نا غلط سلوک کرنے کی قرآن نے تلقین نہیں کی۔ سورہ کافرین آپ پڑھتے ہیں جس کے اندر کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے تیسرے پارے کے اندر آیت الکرسی کے اندر آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور کسی شخص سے کہیں کہ تو قرآن کو مان، تو اسلام لا ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ایسی کوئی بات اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ قرآن تو وہ ہے جو معاشرے میں امن کو قائم کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو احترام آدمیت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تو وہ ہے محروم و مظلوم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو سماج میں جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور مختلف آیات کے اندر کی تفصیل آپ کو ملے گی، میں ان تفصیلات کو جانے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن ان ساری حق و صداقت کی باتوں کو بازو رکھ کر آج باطل طاقتیں اور باطل قوتیں یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو آیات لوگوں کو قتل و غارت گیری کے لیے اکساتی ہیں، اس کے ذریعے سے تشدد پھیلتا ہے۔ چنانچہ یہ ناانجار شخص نے، وسیم رضوی نے 26 آیات کا حوالہ دیا ہے اور کہا کہ یہ 26 آیات وہ ہیں اگر وہ ہندوستانی معاشرے میں موجود رہیں گی، قرآن میں موجود رہیں گی اور مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے تو امن قائم نہیں ہو سکے گا، لوگوں کے یہاں پر ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 26 آیات کو آپ پڑھیے گا، نیٹ پر موجود ہے، اب علوم ہم معلومات حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ کو 26 آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی آیت کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی کہ انسانوں کو مارو اور کاٹو، بستیوں کو جلاؤ، لوگوں کا قتل عام کرو، بلکہ ان 26 آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی فتنہ اور فساد کرتا ہے،
کوئی جو ہے نا ظلم اور بربریت پر اتر آتا ہے، کوئی حق کے بات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو تم اس سے مقابلہ کرو۔ اور دنیا کا ہر مذہب اس کی تلقین کرتا ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں پر ظلم اور بربریت ہوتی جائے اور وہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر جو جہاد کی بات کی گئی ہے، اور یہاں بھی میں وضاحت کر دوں، یہاں جہاد سے مراد محض جو ہے نا قتال نہیں ہے، یہاں جہاد سے مراد صرف تلوار سے جنگ کرنا نہیں ہے، یہاں جہاد کا جو لفظ آیا ہے اور جہاد کی جو آیات بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ تم جہاد کرو۔ جہاد سے مراد جدوجہد، کوشش ہے، انتہائی کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ جہاد آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جہاد تو کیا اسلام کے غلبے کے لیے، لیکن اس سے بڑا ایک جہاد میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ، کہ شیطان کو مات دے دینا، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا، شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنا فساد پھیلا ہے، دنیا میں جتنے بھی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، یہ دراصل نفسانی خواہشات کو بولنے کی وجہ سے ہے، یہ دراصل انسان کے نفس کو کنٹرول نہ کرنے کے نتیجے میں۔ ابھی رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے 14 دن کے بعد، آپ جانتے ہیں یہ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے اولین مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ مجھے اور آپ کو صبح 9 بجے ناشتہ کرنے کی عادت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ رمضان کے اندر تم کو سحری کرنا ہے، اور سحری کا وقت متعین کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد تم کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کوئی چیز پی نہیں سکتے جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ تو یہ دراصل نفس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ کوئی بھی عام دنوں کے اندر رات کے 4 بجے کھانے کا عادی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کو حکم دیا گیا کہ تم کو 4 بجے اٹھ کر سحری کرنا ہے۔ کوئی سرے شام عام دنوں کے اندر افطار کی فوری بعد کوئی کھانا نہیں کھاتا ہے، 8-9 بجے کے بعد تو کھانا کھاتے، لیکن ہم کو رمضان میں کہا گیا کہ افطار کرو، جلدی کرو افطار میں، اور اس کے بعد تم اپنا کھاؤ اور پیو۔ تو یہ دراصل جو تربیت دی گئی رمضان کے اندر، یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی ہے، اور یہی نفس کو کنٹرول کرنے کا معاملہ پوری زندگی کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، وہ چیز کا عادی نہ ہو۔ بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر ہے لوگ جو نماز کے عادی نہیں ہوتے، جب ارادہ کر لیتے ہیں تو ایک جہاد کرنا پڑتا ہے ان کو نماز کے لیے بھی۔ نفس ان کو مختلف طریقے سے اکساتا ہے، ارے اتنے زمانہ نہیں پڑھے، ابھی 1 سال چھوڑ دو، آئندہ رمضان میں پڑھ لیں گے۔ کوئی انسان خیر کے کام نہیں کر رہا، خیرات، ارے ابھی کیوں خرچ رہے، ابھی آپ خود پریشان ہے، کووڈ چل رہا ہے، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، جو کچھ بچا ہوا محفوظ گھر میں رکھو، غریب ہے ان کو کوئی اور دے دے گا۔ نفس وہاں پر آپ کو جو نہیں کرتا۔ ایسے وقت اگر آپ خرچتے ہیں، ایسے وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ نے شیطان کو مات دی، اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور نیکی کے کام کرتے چلے گئے۔ تو یہاں دشمنان اسلام نے قرآن کے تصور جہاد کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت جہاد کو بالکل ایک الگ کانٹیکسٹ میں بیان کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کے پاس جہاد سے مراد بس تلوار ہے، تلوار نکلو اور جسے چاہے قتل کرو، جسے چاہے تو اسے برباد کر دو، جبکہ اسلام کی ہرگز تعلیم نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل النفس جميعا۔ یہ قرآن کی بہت مشہور آیت ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بے گناہ کا قتل کرتا ہے، بے قصور کا قتل کرتا ہے، تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا، وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا۔ آپ بتائیے کسی ہندو محلے میں آپ جائیں اور اپنے مذہبی جوش کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کسی معصوم کا آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ نے وہ ایک انسان کا نہیں قتل کیا، اس محلے کے پورے لوگوں کا آپ نے قتل کر دیا، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کے پاس اس کی بڑی سزا ملنے والی۔ تو یہ قرآن کی تعلیم، یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی الگ سے قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ لیکن آج باطل طاقتیں ان آیات کو باز رکھ دی، جانتے بوجھتے ان آیات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا، ان آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کا تسلسل اوپر سے آ رہا ہے۔ مثلا اگر قرآن میں ایک آیت ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، میں یہ کہوں کہ بھائی نماز کے قریب نہ جاؤ، تو آپ کہیں گے آپ پاگل ہو گئے،
کیوں؟ اس لیے کہ آگے کہا گیا جب تم حالت نشہ میں ہو، حالت نشہ میں ہو تو نماز قریب نہ جاؤ کہا گیا، عام دنوں میں نہیں کہا گا۔ اگر کوئی مقرر، کوئی واعظ کل شب برات کے موقع پر اگر یہ کہہ دے کہ قرآن میں آئے تھے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کیا آپ اس کو سنیں گے؟ کیا اس کو برداشت کریں گے؟ غیر مسلم اگر کہے گا تو اس کو کہیں گے بھائی ذرا آگے بھی پڑھ لے تو، اور مقرر کو کہیں گے کہ آپ آیت کی آیت نہیں پڑھ کر آئے، آپ یہ غلط بیانی سے کام رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ جو ہے نشے کی حالت میں، آپ جانتے ہیں کہ انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بیوی کو ماں بول دیتا ہے، بیٹے کو باپ بول دیتا ہے، محلے والے کو دادا بول دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نماز جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی عبادت ہے، خدا نہ خواستہ حالت نشہ میں اس کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں جو اسے کفر میں لے جا سکتے ہیں، اسے ایمان سے خارج کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز کے پاس مت جاؤ جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم حرام کام کو نہ چھوڑ دو۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی طریقے سے کہا گیا قرآن کے اندر کہ فتنہ اگر کوئی پھیل رہا ہے تو فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، وہاں حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں جو جہاد کی جو آیتیں ہیں ان کا تعلق قتال سے نہیں ہے، ان میں تو وہ باتیں بیان کی گئی ہے کہ کوئی راستہ آپ کا روک رہا ہے، کوئی جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرنے سے بزور طاقت آپ کو روک رہا ہے، کوئی شخص آپ کو جو ہے نا یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں رسول کو نہیں مانتا ہوں، میں رام کو مانتا ہوں، میں فلاں کو مانتا ہوں، اور گٹو لگایا جا رہا اس کو۔ اگر ایسے وقت لازمی چیز ہے انسان اپنی دفاع کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر سامنے آنے کا قتل کرتا ہے تو اسلام بھی اس کو صحیح قرار دیتا ہے اور ہمارے ملک کا قانون بھی اس کو صحیح قرار دیتا ہے۔ کیوں کہ اگر کسی کی جان پہ لینے کوئی آ جائے اور انسان اگر جان بچانے کے لیے کسی کی جان لے لے تو دنیا کا کوئی قانون بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کرنا چاہیے گا، کیونکہ اسے اپنی جان ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی آ کر حملہ کر دے۔ ابھی کل آپ کے بازو حج ہاؤس میں ایک واقعہ ہوا مسجد کے اندر، اب آپ دیکھیں اس ملت کی بدبختی کہ نماز کی حالت میں داماد نے سسرے پر حملہ کر دیا۔ واقعات کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن حالت نماز میں حملہ کر دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے گھر میں۔ اور اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا تو مارنے والا ہمیشہ کے لیے دوزخی تھا۔ دنیا کی عدالت کوئی فیصلہ دے نہ دے، لیکن اللہ کی عدالت تو فیصلہ دے دیتی تھی کہ اس نے حالت نماز میں مسلمان کا قتل کیا ہے، لہذا اس کے لیے جہنم لازمی ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات اگر کہیں ہو رہے ہیں تو اس کو روکنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، امت کے اندر بھی قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ جو 26 آیتوں کا مسئلہ ہے، وسیم رضوی آپ لوگ بھی شاید اسی لیے آئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مجھ صاحب سنیے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھ لیجیے کہ قرآن مجید پر الزام تراشی آج کی نہیں ہے، 1400 سال سے مختلف ادوار میں مختلف کے جھوٹے لوگ پیدا ہوتے رہے۔ کاذبین کے بڑی فوج ہے جنہوں نے قرآن پر اتہام لگایا، الزام لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، اور مختلف قسم سے یہ کوشش ہوتی رہی۔ انگریزوں کے دور میں یاد رکھ لیجیے ولیم میو جو بہت ایک آپ کا جو ذریعہ تھا، انگریز و ادار تھا، اس نے کتاب ان کی باضابطہ دی لائف آف محمد، اس کے اندر اس نے بہت ہی حقیق حملے کیے قرآن مجید کے تعلق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پھر اس کے بعد انگریزی دور میں یہ چلتا رہا، انگریزوں کی حکومت چلے گئی، پھر اس کے بعد یہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے بھی یہ کوششیں کی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 1985 میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اسی کی نقل یہ وسیم رضوی کر رہا ہے کہ 1985 کے اندر کلکتے کی ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس درج ہوا، لیکن وہاں اور یہاں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ وہاں جو کیس درج کرنے والا تھا اس کا نام تھا چانمل چوپڑا، جس کا تعلق حیدرآباد سے ہی ہے۔ چنانچہ چانمل چوپڑا نے آپ کے کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ ڈالا اور یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ہیں، وہ ایسی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر قتل و خون کی بات کی گئی ہے، معاشرے میں بدامنی پھیلانے کی بات کی گئی ہے، لہذا میری عدالت سے استدعا ہے کہ قرآن مجید میں سے 26 آیات کو نکال دیا جائے۔ یہ کیس 1985 سے شروع ہوا وہاں، اور اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ایک ہنگامہ مچا
لیکن کلکتے میں مغربی بنگال میں کمیونسٹ حکومت تھی. جیوتی باسو جو 35 سال چیف منسٹر رہے، کوئی نہیں رہا اتنے لمبے عرصے تک. چنانچہ جیوتی باسو نے مسلمانوں کو تیقن دیا کہ یہ جو چاند چوپڑا نے جو حرکت کی ہے یہ انتہائی غلط حرکت ہے، ہماری حکومت اس کو پسند نہیں کرے گی، بلکہ حکومت یہ مقدمہ لڑے گی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ دہلی سے انہوں نے ایڈوکیٹس کو بلایا، کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر بحث ہوئی باضابطہ، اور بحث ہونے کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا. وہ فیصلہ موجود ہے جس میں اس جج نے کہا کہ کسی آسمانی کتاب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل واضح ہے. 1985 کا فیصلہ ہے. ہم لوگ پریشان ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا معاملہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. پوری دنیا میں مل کر قرآن مجید کے زبر زیر اور پیش میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. جہاں تک حکومتوں کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے نظیر ہے کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا صاف طور پر کہ کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جج نے یہ لکھا کہ آج قرآن کی بات ہے، کل کسی اور مذہبی کتاب کی بات ہوگی. ہندوستان جو ایک سیکولر ملک ہے اور جہاں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں یہاں پر کوئی ایسی مذہبی بحث چھڑ جائے جس کے نتیجے میں ہر آسمانی کتاب کے تعلق سے لوگوں میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مقدمہ خارج ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہ شخص جو آیا یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے. چاند چوپڑا تو غیر مسلم تھا، قرآن کا پیغام نہیں سمجھا تھا، قرآن کی تعلیم نہیں معلوم تھی، ہم بھی اس تک نہیں پہنچائے تھے پیغام کو قرآن کے کہ قرآن کیا ہے. اس میں ہمارا بھی قصور تھا. لیکن یہاں تو یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، قرآن کو اس نے پڑھا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکالر ہے قرآن کا، اس نے پوری زندگی لگائی ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اتنا تو پڑھنے کے بعد کیا تیرے سامنے قرآن کی یہ تعلیمات نہیں آئی جو عمل کی تعلیم دیتی ہے، جو سلامتی کی تعلیم دیتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو مسلمان ہونا غیر مسلم ہونا کوئی شرط نہیں ہے. یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے، انسان دین سے نکل سکتا ہے. چنانچہ وسیم رضوی کے تعلق سے سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ ملحد ہو چکا ہے. مسئلہ ایک شخص کا نہیں ہے کہ اس نے جو یہ حرکت کی ہے. اب سپریم کورٹ میں مقدمہ ڈالا ہے، ایک درخواست داخل کی ہے. اب وہ نمبر پر آئے گی تو سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ کلکتہ ہائی کورٹ کی نظیر کو دہرائے گی کہ اس کو خارج کر دیں گے ایک ہی سماعت کے ساتھ، یا پھر اس کے دلائل سنے گی اور فریق مخالف کو کہے گی، مسلمانوں کی جماعتوں کو کہے گی کہ صاحب انہوں نے یہ دعویٰ ڈالا ہے، اب آپ اس کو جرا کیجئے، آپ صفائی پیش کیجئے. یہ بھی مرلا سکتا ہے کیونکہ حالات بدل چکے ہیں. 1985 کے حالات اب باقی نہیں رہے. اب تو ہیلے اور حوالے چاہیے، کسی بھی بنیاد پر کچھ بھی پابندی لگ سکتی ہے. اس معاملے میں مسلمانوں کو باخبر رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے. ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے ماہرین قانون کو بہت ہی حالات سے باخبر رہتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا رخ اختیار کرتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ درخواست قبول کر لی جائے تو لازمی چیز ہے کہ 25-30 سال تک یہ مقدمہ چلے گا اور مسلمانوں کو الجھا کر رکھا جائے گا. فیصلہ کیا ہے کہ غلط چیز ہے لیکن الجھا دیا جائے گا اور خدا کے کلام کے تعلق سے عدالتوں میں پیش کر کہنا پڑے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو گمان یہ ہے غالب کہ سپریم کورٹ جو ہندوستان کی بڑی عدالت ہے وہ بھی یہی فیصلہ دے گی کہ کسی آسمانی کتاب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مطالبہ مسلمانوں کا نہیں، غیر مسلم کئی اسکالرس نے اپنے مضامین لکھے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں کہ صاحب اس شخص کو قانونی طور پر سزا دی جائے باضابطہ. اس نے جو حرکت کی ہے انتہائی غلط حرکت اس نے کی ہے اپنی سستی شہرت کے لیے، اور اس نے جو الزام لگایا کہ صاحب یہ قرآن، اس کا جو بیان ہے بڑا عجیب و غریب بیان ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پر دعویٰ نہیں کیا. سنیے ذرا غور سے کہ میں قرآن پر دعویٰ نہیں کیا ہوں، میں جو دعویٰ کرا ہوں وہ کتاب عثمانی پر دعویٰ کیا. کتاب عثمانی کیا ہے؟ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو قرآن تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد وہ قرآن ختم ہو گیا.
اور یہ جو قرآن ہے یہ 3 خلفاء نے بنایا اپنے طور پر، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اس کو بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، اور یہ ایسا الزام ہے کہ جس کو مسلمان خاص اہل سنت خاموش بیٹھ کر سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تینوں خلفاء پر الزام لگا دیا، اور اس نے کہا آگے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے سے روکنے کے لیے اور قرآن کے اصل پیغام سے دور رکھنے کے لیے ان کو دور رکھا گیا، اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، کہ صحابہ کو متعین کیا، صحابہ نے قرآن کو لکھا، اور پھر پورا قرآن ترتیب کے ساتھ موجود تھا، اور حضرت ابو بکر نے اس کو جمع کیا، اور پھر ایک قرآن کا نسخہ تھا آپ کی زوج محترمہ حضرت حفصہ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو لوگ الگ الگ قرأت پڑھ رہے تھے۔ ہم دیکھتے نا قرأت الگ الگ انداز کی قرأت ہوتی ہے، تو اس وقت لوگوں نے کہا امیر المومنین لوگ قرآن کو الگ الگ انداز میں پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امت بھی یہود و نصارہ کی طرح قرآن میں تحریف کر دے، کیونکہ ہر ایک کی قرأت الگ ہے۔ حضرت عثمان نے محسوس کیا، کہا کہ واقعی یہ سچ بات ہے کہ اگر ہر ایک کو اپنے انداز میں قرأت کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو پھر قرآن کو بدلا جا سکتا ہے آئندہ جا کر۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ سارے نسخوں کو جمع کیا جائے، چنانچہ سارے نسخے جمع کیے گئے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے سیرت کی کتاب میں، آپ پڑھیے جا کر، تدوین قرآن، ایک عنوان ہے باضابطہ، اسی میں سے میں بیان کر رہا ہوں کہ تدوین قرآن کے اندر بات کی مفسرین نے کہ جب جمع کیا گیا کوئی قرآن کسی کے پاس باقی نہیں رہا۔ اگر کسی کے پاس 2 صفحے ہیں، کسی کے پاس 4 صفحے ہیں، کسی کے پاس چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کسی پر کچھ لکھا، سب کو آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ جمع کر دیں۔ سب نے جمع کر دیا۔ اس کے بعد جو اصل نسخہ تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان نے کہلا بھیجا حضرت حفصہ سے کہ آپ وہ قرآن ہم کو دیجئے، ہم وہ قرآن کا تقابل کریں گے ان لوگوں سے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ حفاظ موجود تھے اس وقت بھی۔ چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے نسخے کو سامنے رکھا اور حفاظ سے کہا کہ تلاوت کرو۔ حفاظ نے تلاوت کی، پھر وہ سارے جو نسخے تھے جو مختلف اس میں بٹے ہوئے تھے، منتشر تھے، ان سب کو پڑھا گیا اور سب کو ترتیب میں رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک جس کو تدوین قرآن کہتے ہیں، ایک مکمل قرآن آپ نے تدوین کی حضرت حفصہ کے پاس کے نسخے کے مطابق۔ اس کے بعد اس کو واپس کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان نے کیا کہا کہ جتنے منتشر نسخے ہیں، لازمی چیز ہے، کاغذ ادھر کا ہے، کاغذ ادھر کا ہے، آپ کے پاس ہے یا فلاں کے پاس ہے، کہا کہ سب کو جلا دیا جائے۔ وہ سارے قرآن جلا دیے گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جو قرآن ہے یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، یہی قرآن ہے، اسی قرآن کو جاری و نافذ کیا گیا۔ حضرت عثمان کا لکھا ہوا جو قرآن ہے وہ آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ اب یہ بدماش کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے حضرت عثمان کا جو قرآن ہے یہ الگ ہے، یہ ہمارا نہیں ہوتا، ہمارے 40 پارے تھے۔ اب ان کی برادری کے لوگ کہیں کہ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا 40 قرآن ہے، ہمارے 40 پارے، ہم نے ہمیشہ سے 30 پاروں کی بات کی ہے۔ اب یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم کو بحث میں جانا نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ منون ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس میں کوئی طاقت چاہے کتنی بھی کوشش کر لے گی، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ذہنوں کو جو ہے نا منتشر کیا جا سکتا ہے۔ خود ہمارے اپنے لوگ کلمہ پڑھنے والے دوسرے فرقوں کے لوگ کہہ سکتے ہیں اب بھائی ایسا کہا جا رہا ہے، یہ چیز کے اندر ہے۔ ایک صاحب میرے سے بولے ہو بھائی حضرت علی کو رکھنا چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا کہ کہاں حضرت علی نہیں تھے، آپ تاریخ پڑھیے، وہ شخص کہہ رہا تو آپ مان لے رہے اس کی بات کو۔ حضرت علی شروع سے تھے، کتاب قرآن کے جمع کرنے میں بھی تھے، اور بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانے، حضرت عمر کی خلافت کو مانے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانے۔ اس وقت آپ اختلاف نہیں کیے۔ اب ایسے لوگ جو گلی کے کیڑے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حضرت علی کو ان کا مقام نہیں ملا اور قرآن میں تحریف کر دی گئی۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، منصف میں گزشتہ جمعہ کو آیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں لکھا ہے، خالی محفل کر تک نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ اس شخص نے حضرت علی کی عظمت کو بھی گھٹانے کی کوشش کی، کیونکہ حضرت علی کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرقہ حضرت علی کو کچھ مانتا ہے تو خدا نہ خواستہ ہم حضرت علی کے مقام کو کم کریں۔ ہمارے لیے چاروں خلفاء برحق ہیں، ہم کسی کے جو ہے نا
بغض میں اور کسی کی عداوت میں ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام جس کو مرتب کر دے وہ اپنی جگہ پر ہے. جیسا حضرت ابوبکر کے تعلق سے آپ نے کہا کہ میں نے دنیا کے سارے لوگوں کا احسان عطا کر دیا سوائے ایک کے، وہ ہے ابوبکر. تو لازمی چیز ہے کہ حضرت ابوبکر کا مقام بڑا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد آپ نے کہا میرے پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نبوت کا اگر سلسلہ چلتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتے، تو عمر کا مقام اللہ کے رسول نے ظاہر کر دیا لوگوں پر. پھر کہا کہ میری 2 بیٹیاں میں نے عثمان کو دی ہے اور دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. کہا کہ اور بھی میری بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو ان کے نکاح میں دیتا. تو اس سے حضرت عثمان کے مقام کا تعین اللہ کے رسول نے کر دیا. پھر اسی طریقے علی، آپ جانتے کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی نے کس طریقے سے خیبر کو فتح کیا اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاباشی دی. اور پھر ایک چھوٹے بچے تھے جب آپ اسلام لائے تو آپ کا مقام بھی بہت بڑا مقام. تو ہمارے پاس جماعت اہل سنت والجماعت کے پاس صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ. ستارہ آسمان پہ نکلتا ہے، اگر آپ راستہ چاہتے ہیں تو ستارہ جہاں جہاں روشنی دے رہا آپ اس طرف چلنے لگتے ہیں. تو ہر صحابی ہمارے ستارے کے مانند ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر وقت ختم ہو رہا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس قسم سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی قرآن پہ بات آ گئی ہے، بابری مسجد چلے گئی ہمارے ہاتھوں سے، شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، 81 کوڈ کا معاملہ آ گیا ہے، اب یہ قرآن کا معاملہ آ گیا، کیا کرنا چاہیے؟ کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ آپ یاد رکھ لیجیے اللہ نے حفاظت کا کیسا ذمہ لیا کہ 7 سال کے بچے 10 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. آج ہر گھر کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. اگر یہ اوراق ختم بھی ہو جائیں گے تو جو بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی حکومت ہے جو بچوں کے سینوں سے قرآن کو نکال سکے گی؟ نہیں نکال سکے گی. تو قرآن کی حفاظت تو ہوتے رہے گی قیامت تک. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا آپ کا کام یہ ہے کہ آج باطل طاقتیں جو سازشیں کر رہی ہے اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں. احتجاج کریے، آپ غم اور غصہ ہے آپ کو، غصے کو نکالیے، آپ سڑکوں پر روڈ مارچ کیجیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، احتجاج دل سے کیجیے، لیکن یہ سب وقتی چیزیں. اصل کیا ہے آپ کو بتاؤ. میں نے کہا کہ سر ولیم بیور نے جب کتاب لکھی لائف آف محمد، مسلمانوں کا بڑا غم و غصہ تھا. مسلمان انگریز کو جو نا پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، کوئی سر قلم کرنے کی بات کر رہا تھا. ایسے وقت ایک شخصیت اٹھی جس کا نام سر سید احمد خان ہے. انہوں نے مالی حالت ان کی کمزور تھی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے ایک مقالہ لکھا اس سے عام محمد کے نام سے، اور اس کے اندر انگریزی میں انہوں نے پورے ولیم بیور نے جو جو سوالات اٹھائے تھے اور جس انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایک ایک نقطہ ب نقطہ اس کا جواب دیا اور اس طریقے سے اپنے امتی ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا. اگر وہ بھی نعرے لگاتے رہتے، اگر وہ بھی جلسوں میں خراجات پڑھتے رہتے تو بتائیے کیا انگریز خاموش بیٹھتے تھے؟ انگریز کو خاموش بیٹھنا پڑا جب سید احمد خان نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو اسی طریقے سے ہم کو چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہم قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے، جوزدان میں محفوظ کر کے رکھ دیں گے. رمضان آیا قرآن پڑھ لیے، 3 دن میں پڑھ لیے، 1 دن میں پڑھ لیے، 10 دن میں پڑھ لیے اور سمجھ گئے کہ ہم خطا کر دیے، تو پھر وسیم رضوی جیسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ قرآن پر سوالات اٹھتے رہیں گے. لہٰذا ہم کو ایک طرف اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنا ہے، عوامی دباؤ کو بنانا ہے، حکومتوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ قرآن کے معاملے میں اگر کوئی شرط پسندی کرتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کیوں کہ نظم و نسق کا معاملہ ہے. مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی بے حرمتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. دنیا نے اس کو دیکھ لیا، لوگ نکل جائیں گے سڑکوں پر، احتجاج ہوگا. وقت کے آنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالت سپریم کورٹ اس کو خارج کر دے اور جس شخص نے یہ درخواست دی ہے اس کو جیل کی سلاخی پہنچائے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں. انگریزی میں، تیلگو میں، ہندی میں، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں. آپ کے پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کے پڑوسی اگر کوئی عیسائی ہے، آپ کا کوئی سکھ بھائی ہے، تو آپ قرآن دیجیے ان کو
بتائیے کہ یہ جو باتیں کی جائے 26 آیتوں کے تعلق سے، یہ 26 آیتیں ہیں، آپ دیکھیے یہ متن ہے عربی کا، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے انگریزی میں، یہ ہندی میں۔ اب آپ بتائیے کہاں یہ پڑھنے سے بدامنی ہوتی ہے، کہاں اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اگر یہ کام ہم کریں گے تو پھر یہ سارے فتنے ختم ہوں گے، ورنہ ہر دور میں یہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے، عطا ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج